ایم کو اور الطاف حسین کو علیحدہ کرنا چاہتا ہوں ان دا سینس کہ ایم کیو ایم کو ہم ایک جمہوری پارٹی دیکھنا چاہتے ہیں. وہ بھی آپ کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ آپ جمہوری پارٹی نہیں ہیں. آپ کی پارٹی میں بھی انہوں نے الزام لگایا ہے آپ پر, ایم کیو ایم نے آپ پر یہ الزام لگایا ہے. ایم کیو ایم کے ماس کمیونیکیشن سیل کے انچارج حیدرآباد سے رضوی نے ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ عمران خان نے گزشتہ الیکشن میں ایک سیٹ جیتی لیکن اب وہ نہیں رہے گی, اور انہوں نے کہا کہ عمران اپنے علاوہ کسی کو تحریک انصاف میں چلنے نہیں دیتے, اسی بنا پر کئی رہنما ان کی پارٹی چھوڑ چکے ہیں. دیکھیے نواز شریف کی ساری پارٹی کاف لیگ میں چلے گئی تقریباً, لیکن آپ نواز شریف کو ایک فیشسٹ لیڈر تو نہیں کہہ سکتے. تو آپ کس طرح فاشسٹ لیڈر کہہ سکتے ہیں الطاف حسین کو, جو کہ اس کو لوگ چھوڑنے کو بھی تیار نہیں ہیں؟ میری عرض یہ ہے وہ چھوڑنے کو تیار کس لیے نہیں ہے. ہمارے پاس بہت زیادہ ہماری اکثریت جو کراچی میں ہے اردو اسپیکنگ لوگوں کی ہے, اور ان میں سے کئی ایم کیو ایم سے ہماری پارٹی میں آئے ہیں. مجھے انہوں نے ڈیٹیلز دی ہیں وہاں حالات کیا ہیں. آپ ایم کیو ایم چھوڑ نہیں سکتے زندہ, بڑا مشکل ہے آپ کے لیے چھوڑنا. کہ سب سے زیادہ جو لوگ مارے گئے ہیں وہ ایم کیو ایم کے اپنے لوگ مارے گئے ہیں. عظیم طارق جیسے لوگ جو تھریٹن کرتے تھے لیڈرشپ کو وہ مارے جاتے ہیں. اس کو فیشسٹ پارٹی کہتے ہیں. میری پارٹی میں تو کوئی نہیں مارا گیا نا, میری پارٹی میں تو چھوڑ بھی جائیں ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا. ایم کیو ایم کے اندر لوگوں کے اوپر خوف ہے. ان کی جو سینئر لیڈرشپ ہے اس کی حیثیت کوئی نہیں ہے, ان کی اپنی جان خطرے میں ہو سکتی ہے. اب دیکھو اپنی بات میں تضاد دیکھو. آپ خود کہہ رہے ہو کہ الطاف حسین پاکستان میں آ کے سیاست کیوں نہیں کرتے, اور آپ خود تسلیم کر رہے ہو کہ الطاف حسین پاکستان سے باہر بیٹھ کر بھی اتنے اسٹرانگ لیڈر ہیں کہ ان کی پارٹی کے اندر کسی سطح پر کوئی ان کے خلاف نہیں جا سکتا. تو اس سے ان کی قیادت کی مضبوطی اور ان کی قیادت کی عظمت کا احساس نہیں آپ کو ہوتا؟ اس میں خوف کی سیاست آپ کو سامنے آتی ہے. کبھی یہ ہو سکتا ہی نہیں ہے کسی ڈیموکریٹک پارٹی میں 15 سال سے لیڈر باہر بیٹھا ہو اور پارٹی وہ چلے. ڈیموکریٹک پارٹیز ایسے نہیں چلتی, اور آپ پاور میں بھی ہو لیڈر باہر بیٹھا ہو, یہ کبھی نہیں ہوا پہلے. اور اصل میں دیکھیں یہ جو میں آپ کو باتیں کہہ رہا ہوں یہ ساری دنیا جانتی ہے. ایم کیو ایم کے کسی سے پوچھے تو صحیح, بےچارے وہ ڈرے وہ کتنے ہوتے ہیں, ان سے پوچھیں تو صحیح کہ حالات کیا ہیں. کیا آپ پارٹی چھوڑ سکتے ہیں؟ جو حالات ہیں اور جو ان کی جو مین لیڈرشپ ہے, میں آپ کو کہہ رہا ہوں منسٹرز کی بات کر رہا ہوں میں, یہ اگر الطاف حسین کی تھوڑا ادھر سے ادھر ہو ان کی اپنی جان خطرے میں. آپ نے کہا کہ انٹیلیجنس کی رپورٹ کے مطابق الطاف حسین ٹاپ موسٹ ٹیررسٹ ہیں. کس نے آپ کو یہ بات بتائی ہے؟ جنرل مشرف نے فروری 99 میں جب یہ کمانڈر ان چیف تھے, انہوں نے مسلم لیگ کی لیڈرشپ کو یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی کہ سب سے بڑے ٹیررسٹ الطاف حسین ہیں. اور اس میں کچھ لیڈرشپ سے ملاقات کیوں ہوئی مشرف کے؟ وہ کمانڈر ان چیف تھے, نواز شریف کا دور تھا تب, تو نواز شریف کے دور میں ان کے منسٹرز نے مجھے بتایا ہے کہ ہمیں جنرل مشرف نے پریزنٹیشن دی تھی کہ الطاف حسین سب سے بڑا ٹیررسٹ ہے. عمرانی آپ سنی سنائی باتوں پہ بہت یقین نہیں کرتے؟ یہ فیکٹ ہے یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں, یعنی کہ سنی سنائی بات میں فرق نہیں ہوتا. کوئی مجھے آج یہ کہہ سکتا ہے, کوئی کراچی میں جو لوگ بیٹھے ہوئے عدالت میں ثابت کرو گے نا؟ ہاں انشاءاللہ. تو اس کے لیے تو ثبوت چاہیے ہوں گے. بالکل ثبوت لے کے جاؤ گے؟ لے کے جائیں گے. آپ نے کہا کہ ایک طرف تو جنرل پرویز مشرف امریکہ اور یورپین ممالک کی وار آن ٹیرر کا حصہ ہیں, جبکہ دوسری طرف الطاف حسین جیسے دہشت گرد کو پیٹرنائز کر رہے ہیں. اس میں کیا بات کہنا چاہ رہے ہو؟ یہ بہت بڑی کانٹرڈکشن ہے کہ وہ ایک فرد ہے اور وار آن ٹیرر ایک انٹرنیشنل ایشو ہے. دیکھیں وار آن ٹیرر ہے کیا؟ ٹیرر کا پھر سے میں ڈیفینیشن آپ کو بتاتا ہوں کہ اپنے مقاصد خوف کے ذریعے اچیو کرنا, یہی ٹیررسٹ ہوتا ہے نا, کہ دہشت پھیلا کے اپنے مقاصد پورے کرنا. لیڈر سب سے زیادہ ووٹ اس جماعت کو ملتے ہیں کراچی کے اندر. ہٹلر سب سے پاپولر لیڈر تھا. پاکستان میں آج تک جو ریکارڈ ووٹ لیا ہے کسی ایک فرد نے, ان کی پارٹی سے اس کا تعلق. ہٹلر نے بھی ریکارڈ ووٹس لیے ہیں, ہٹلر نے بھی ریکارڈ ووٹس لیے ہیں, سارے ریکارڈ نازی پارٹی نے توڑ دیے تھے. آپ اگر دہشت پھیلا دیں, آپ کا اپوننٹ آ ہی نہ سکے خوف سے. ابھی یہ جو الیکشنز ہوئی ہیں, آپ نے نفیس صدیقی کو سنا تھا جو ابھی بائی الیکشن ہوا ہے, کہ اس کو بندوق والوں نے پولنگ بوتھ کے اندر سے اس کو بچا رہا, وہ جان بچا کے بھاگا ہے. اس کے بعد انہوں نے کشمیر کی بائی الیکشن ہوئی, کشمیر کا الیکشن ہوا ابھی, جو کراچی میں 2 سیٹیں تھیں. سارے کشمیر کے اندر ان کو 100 ووٹ نہیں پڑی. کراچی کے الیکشن میں 8 بجے پولنگ شروع ہوئی, 11 بجے پولنگ بند ہوگی, ریکارڈ ووٹس لے چکے تھے, اور ساری کشمیر کی پارٹیز نے بوائیکاٹ کیا وہ الیکشن. ساری انکلوڈنگ گورنمنٹ پارٹی جو ان کے ساتھ بیٹھی ہے اس نے بھی بوائیکاٹ کیا کہ دھاندلی ہوئی. ریکارڈ ووٹس لے گیا ایم کیو ایم. دیکھیں
آپ اگر آپ عمران سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اگر کشمیر کا الیکشن ہوتا ہے تب بھی وہ ریکارڈ ووٹ لے جاتے ہیں, اگر پاکستان کا الیکشن ہوتا ہے تب بھی ریکارڈ ووٹ لے جاتے ہیں, اگر صوبے کا الیکشن ہوتا ہے تب بھی ریکارڈ ووٹ لے جاتے ہیں, اور جب وہ الیکشن کا بائیکاٹ کرتے ہیں تو ٹرن اوور بالکل کم ہو جاتا ہے. تو کیا اس سے ثابت نہیں ہوتا کہ ایم کیو ایم ایک پاپولر جماعت ہے جس کی قیادت الطاف حسین کر رہے ہیں؟ دیکھیں افتخار, بات یہ ہے کہ اگر وہ کشمیر میں اتنے پاپولر تھے تو کشمیر میں کوئی ان کا رزلٹ آ جاتا. آپ اگر الیکشنز کرواتے ہیں تو الیکشنز کبھی جمہوریت نہیں لے کے آتا, نہیں تو حسنی مبارک بار وہ بھی ریکارڈ 99% ووٹ لیتا ہے وہ, اور صدام حسین 99% ووٹ لیتا تھا. کہیں آپ دیکھ لیں تیسری دنیا میں مغابے کوئی ہلا نہیں سکا. یعنی کہ جب تک عمران شاید اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ کراچی ان کا اسٹرانگ ہولڈ ہے, اگر وہ کشمیر سے زیادہ ووٹ نہیں لے سکے تو صاف ظاہر ہے کہ اپنے اسٹرانگ ہولڈ سے زیادہ ووٹ لیں گے. لیکن کشمیری ووٹ ڈال رہے تھے تو وہاں پہ جو کشمیری رہتے ہیں کراچی میں وہ ان کے پروگرام سے انفلوئنس ہوں گے, ان کے پروگرام کے سپورٹ کر رہے ہیں, اسی لیے تو اتنی اکثریت میں ووٹ ڈالنے چلے گئے ہوں گے. دیکھیں میری بات سنیں, آپ اگر پاکستان کے اندر کسی پولیٹیکل پارٹی سے پوچھ لیں جو کراچی میں اس الیکشن لڑتی ہے, جس طرح کے الیکشنز ہوئے ہیں, اب ساری پارٹیز اس چیز پہ متفق ہیں. چلے آپ نکالیں ایک پارٹی ہو, دو پارٹی, ساری جو پاکستان کی باقی پارٹیز ہیں آج ایک چیز پہ متفق ہیں کہ موجودہ سسٹم میں وہ ایم کیو ایم سے کوئی جیت سکتا ہی نہیں ہے, کیونکہ پولیس بھی ان کی, رینجرز بھی ان کے, پاور بھی ان کی, اور دہشت ان کی. تو وہ تو ریکارڈ ووٹس لیں گے. لیکن میں صرف آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جب تک قانون کی بالادستی نہیں ہوتی آپ جینوئن ڈیموکریسی نہیں لا سکتے. کراچی میں کوئی قانون نہیں ہے اس وقت. آپ نے کہا کہ جنرل مشرف 12 مئی کی ہلاکتوں کے ذمہ دار ہیں کیونکہ انہوں نے ایم کیو ایم کے ان کارکن کی رہائی میں معاونت کی جن کو 18 قتل کے مقدمات کی وجہ سے جیل میں بھجوایا گیا تھا. پھر آپ ایک بڑا الزام لگا رہے ہیں. بالکل یہ سچ ہے, اور یہ بھی میں کہوں گا کہ 99 کے بعد جو پولیس آفیسرز نے جنرل نصیر اللہ بابر کے ساتھ آپریشن کیا تھا کراچی میں, چن چن کے ان کو مارا گیا. اور یہ جو لوگ نکلے جیلوں سے, جن لوگوں کو جیلوں میں ڈالا ہوا تھا, انہوں نے چن چن کے وہ مارے پولیس والے, جس کی وجہ سے جب 12 مئی ہوا پولیس علیحدہ کھڑی تھی. افتخار, پولیس علیحدہ کھڑی تھی, رینجرز علیحدہ کھڑے تھے, اور کھلی گولیاں چلائی گئی تھی, کسی نے انٹرفیئر نہیں کیا. کیونکہ پولیس کیسے انٹرفیئر کرے گی جب انہیں پتا ہوگا کہ ان سے انتقام لیا جائے گا ایم کیو ایم سے. میں جنرل مشرف کی جو بات کر رہا تھا وہ یہ کہ ایک طرف کانٹرڈکشن یہ ہے کہ ایک طرف آپ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں, پاکستانی مر رہے ہیں, فوجی بھی مر رہے ہیں, شہری بھی مر رہے ہیں, لوگ آپ نے وار آن ٹیرر کے نام پہ ان کے بیسک ہیومن رائٹ کو وائلیٹ کیا ہے کہ عدالت میں پیش کیے بغیر ان کو آپ نے امریکنوں کے حوالے کر دیا. اور دوسری طرف جو ٹیرر کے اوپر پارٹی چل رہی ہے, اور یہ میں آپ کو ایمنسٹی انٹرنیشنل کی رپورٹ پڑھ لیں, وہ تو اپوزیشن نہیں ہے نا, آپ ہیومن رائٹس واچ کی رپورٹ پڑھ لیں, اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی 96 کے اندر رپورٹ ہے اس کے اوپر, وہ سارے کہہ رہے ہیں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں. یورپین یونین کی ایک رپورٹ ہے, ابھی ہیومن رائٹس واچ یہ جو 12 مئی کے اوپر رپورٹ لے کے آ رہی ہے اس میں بھی وہ کہیں گے ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہے. تو ایک طرف ٹیررزم کا ساتھ لے رہے ہیں اور دوسری طرف آپ وار آن ٹیرر لڑ رہے ہیں. تو جب پاکستانی کا خون ہوتا ہے وہ ٹیررزم نہیں ہے, امریکی کا خون ہوگا وہ ٹیررزم ہے. یہ کانٹرڈکشن ہے. آپ نے کہا کہ الطاف حسین نے 11 مئی کی رات 9-0 کو احکامات دیے تھے کہ چودھری شجاعت پنجاب میں ناکام ہو گئے ہیں, ہمیں اب جنرل مشرف کو بچانا ہے. یہ خفیہ بات اندر کی آپ کو کیسے پتہ لگی؟ ہمیں ایک ایم کیو ایم کے ورکر نے, جنہوں نے ایم کیو ایم چھوڑ دی, جو پنجاب سے تھے, انہوں نے ہمیں آ کے یہ پوری ڈیٹیل دی کہ 11 مئی کو کہتا میں نے خود سنا 9-0 کو ان کا ایڈریس, جدھر انہوں نے کہا کہ ہم جنرل مشرف کی کشتی گردش میں ہیں اور ہم نے ان کو بچانا ہے. گلوبل مارگیج تمام آپ ایک غیر ملک کے شہری سے یہ سوال کیسے کر سکتے ہیں کہ اس کا ذریعہ معاش کیا ہے, وہ کس طرح ٹھاٹ باٹ کی زندگی گزار رہا ہے؟ کیونکہ میں انگلینڈ میں رہا ہوں, میں انگلینڈ میں پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا.